آج کے نشست میں ہے میت کی کروٹ اور رخ۔ مسئلہ میت کو داہنی کروٹ پر لٹائے اور اس کا منہ قبلہ کو کرے۔ اگر قبلہ کی طرف منہ کرنا بھول گئے اور تختہ لگانے کے بعد یاد آیا تو تختہ ہٹا کر قبلہ رخ کرے، اور اگر مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو نہیں۔ یوں ہی اگر بائیں کروٹ پر رکھا یا جدھر سرہانہ ہونا چاہیے ادھر پاؤں کیے، اور اگر تو مٹی دینے کے پہلے یاد آیا تو ٹھیک کرے ورنہ نہیں۔ یعنی کہ میت کو داہنی کروٹ پر لیٹائے اور اس کا منہ جو ہے قبلہ کی طرف پھیر دینا ہے۔ اور اگر کسی نے میت کو رکھا اور بھول گیا کہ اس کا رخ جو ہے میت کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں تھا، ابھی سر پہ اوپر سے تختہ جو لگایا اور لگانے کے بعد یاد آیا کہ رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے، تو پھر اب تختہ ہٹا کر کے اس کا رخ قبلہ کی طرف کر دیں۔ اور اگر مٹی بھی ڈال دیے تو اب پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا تھا ویسے ہی رہنے دے، اب نہ مٹی ہٹانے کی اجازت نہیں ہے، صرف تختہ ہٹانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے میت کے پاؤں جو ہے رہتے ویسے پورب کے طرف یا دکھن کے طرف، اگر کسی نے اتر کے جانب کر دیا، یعنی کہ جدھر سرہانہ ہونا چاہیے تھا ادھر پاؤں کر دیا، اور جدھر پاؤں ہونا چاہیے تھا ادھر سرہانہ کر دیا۔ تختہ لگا کر کے جیسے فارغ ہوا، یاد آیا کہ نہیں سرہانہ جو ہے پائنتی ہو گیا اور پائنتی سرہانے کی طرف ہو گیا، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ تختہ کو ہٹا کر کے سرہانے کی طرف کرے، پائنتی کی طرف کرے، اور مٹی اوپر سے ڈال دیا تو پھر کوئی حرج نہیں، جیسا تھا جیسا ہے ویسا ہی رہنے دیا جائے، مٹی ہٹانے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش کھول دیں۔ اب یہ ضرورت نہیں کہ وہ نہ کھولے تو بھی حرج ہے، یعنی کہ جو 3 گانٹھ لگاتے ہیں، ایک سرہانے کی طرف اور ایک پائیں کی طرف، ایک بیچ میں، تو وہ قبر میں اتارنے کے بعد تینوں گانٹھوں کو کھول دیا جائے، یعنی کہ 3 جو رسی باندھے جاتے ہیں تینوں کو کھول دیا جائے۔ اگر نہ بھی کھولے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میت کو لحد میں رکھنے کے بعد کچی اینٹوں سے بند کر دیں، اور زمین نرم ہو تو تختہ لگانا بھی جائز ہے۔ تختوں کے درمیان جھڑی رہ گئی تو اسے ڈھیلے وغیرہ سے بند کر دے تاکہ میت کے اوپر مٹی نہ گرے۔ اب یہاں پہ کل والی بات اسپشٹ ہو گیا کہ جیسے مٹی جو ڈالتے ہیں ڈائریکٹ، اب یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ تختہ لگانے کے بعد جو سوراخ رہ جاتی ہے، میں نے کل بتایا کہ یہ چٹائی یا پھر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ دیا جائے۔ اب یہاں پہ مسئلہ بالکل صاف ہو گیا ہے کہ تختہ لگانے کے بعد جو سوراخ رہ جاتا ہے تو اس کو ڈھیلے سے پہلے بند کر دیں، جیسے جو بڑے بڑے ڈھیل ہوتے ہیں اگر اس کو رکھ دیا جائے، جو باریک مٹی ہے وہ اندر نہیں گرے گا، کیونکہ یہاں پہ میت کے جسم کے حرمت کا خیال رکھا گیا ہے کہ تاکہ میت کے جسم پر مٹی نہ جائے۔ اور صندوق بھی ہو تو یہی حکم ہے، یعنی کہ صندوقی والا قبر ہو تو یہی حکم ہے کہ صندوق کا قبر جیسے اندر سے کھودنے کے بعد میت کو رکھنے کے بعد اس کے بعد جو پھر سیدھے یہ رکھا جاتا ہے، اینٹ یا تختہ لگایا جاتا۔ اب یہاں پہ وہ لحد والا قبر میں بھی یہی سسٹم ہے، ادھر یہاں پہ لحد والا سسٹم رکھ دیا ہے کہ پہلے مٹی ڈال تو پھر یہ تختہ ایسے لگاتے، مان کے چلو یہ ہو گیا میت ہو گیا تو میت کے اوپر مٹی ڈال دیے، پھر تختہ اس طرح سے لگاتے ہیں۔ یہ لگانے کا تو یہ لحد والا قبر کے لیے حکم ہے، یہ صندوق والے کے لیے حکم نہیں ہے۔ صندوق والے کے لیے حکم یہی ہے کہ میت جیسے اب یہ میت ہے، یہ میت ایک دیوار یہ ہو گیا، دوسرا دیوار یہ ہو گیا، اب بیچ میں یہ جو جگہ جو خالی ہوتی ہے تو تختہ یہاں سے لگانے کا حکم ہے۔ تختہ یہاں سے لگانا، تختہ اس طرح، اگر اس طرح سے اب لگاتے تو پھر یہ صندوقی والا قبر نہیں ہوا، یہ لحد والا قبر ہو گیا۔ تو لحد والا قبر اگر ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ اب لحد والا قبر میں بھی یہی حکم دیا ہے کہ میت کے اوپر مٹی گرانے کا کوئی حکم ہی نہیں دیا ہے، اس میں تختہ لگانے کا حکم دیا ہے۔ جو جگہ جو رہ جاتی ہے یا اینٹ لگا دیا جائے یا تختہ لگا، دونوں میں سے کوئی بھی لگا دیا جائے۔ اگر اینٹ اگر نہیں تھمتا ہے تو پھر تختہ لگانے کا حکم ہے۔ لیکن صندوق والا قبر میں جو میت کے اوپر ڈائریکٹ مٹی ڈالتا ہے، یہ کسی بھی کتاب سے کسی بھی شریعت سے کوئی اس کا حکم نہیں ہے۔ میت کے یہاں پہ جب کھلا بات کہہ دیا ہے کہ تختہ لگانے کے بعد جو سوراخ رہ جاتی ہے اس پر اینٹ یا ڈھیلے وغیرہ رکھ دیا جائے، پھر اس کے بعد مٹی رکھ دیا جائے۔ اب خیر اللہ ماشاء اللہ اتنے سب کے پاس تو ہے کہ 100 روپے کا ایک چٹائی بھی لے کے جا سکتے ہیں، یا جو چادر اسٹرا جو چادر جو اوپر جو ڈھانک کر کے لے کے جاتے ہیں، یا نیچے سے ایک چادر رکھ کے لے کے جاتے ہیں، تو وہی چادر بچھا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اوپر سے چٹائی بھی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو چٹائی کا پیسہ اگر دینا چاہتے تو وہ کسی مدارس مسجد میں لے کے ڈال دے تاکہ میت کے ایصال ثواب ہوتا جائے، اور یہی حکم ہے۔
عورت کا جنازہ ہو تو قبر میں اتارنے سے تختہ لگانے تک قبر کو اوپر سے کپڑے سے ڈھانک کر کے رکھا جائے، یعنی کہ چھپا رکھا جائے۔ عورت کا اگر عورت میت ہے تو جیسے ہی گہوارے میں ایک چادر، جیسے کلمے والی چادر ہوتے، پھر پھول وغیرہ کی چادر ہوتے ہیں، تو اس کو جب ہٹایا جائے تو پھر ایک ایسا کپڑا ہونا چاہیے تاکہ اس کا سایہ بن کے رہے، ان کی کھلے آسمان پر نہیں ہونا چاہیے عورت کے، بھلے وہ کفن میں ہے لیکن اوپر سے کپڑا ہونا چاہیے۔ پھر وہ کپڑا جیسے میت کو اٹھا کر کے قبر کی طرف لے کے جائیں گے، 4 آدمی 4 کونے وہ پکڑ کے رہیں گے، تو پھر وہ اس طرف لے کر کے آئیں، جب تک اس کی میت کو قبر میں رکھنے کے بعد اوپر سے تختہ رکھ کر کے جب تک بند نہ کیا جائے تب تک وہ چادر اوپر سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ اب یہی چادر نیچے بچھانے میں کام آ جائے گا، تختہ کے اوپر یہی چادر بچھانے میں کام آ جائے گا، دوسری چادر کی بھی ضرورت نہیں، شریعت نے اتنا حکم دیا ہے، اور چھپا کر کے رکھے۔ مرد کی قبر کو دفن کرتے وقت نہ چھپائے، البتہ اگر میت وغیرہ کوئی عذر ہو تو چھپانا بہتر ہے۔ جیسے میں نے کل بتائے تھے کہ اگر کوئی ایسی چیز میت سے اگر ظاہر ہوتا ہے مرد کی، تب ان کے میت کو چھپانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا چیز ظاہر نہیں ہوا جس سے لوگوں میں وہم و گمان پیدا ہو، لوگوں کے دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہو، تو پھر ان کے میت کو بغیر چھپائے ہی، بغیر چادر ڈھکے ان کو دفن کرنا چاہیے۔ چادر یعنی کہ شامیانے کی طرح چادر نہیں لگانا، صرف عورت کے لیے حکم ہو، چاہے عورت میں عذر پائی جائے یا نہ پائی جائے، ان کے لیے وہی حکم ہے، چادر اوپر رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اب مٹی کب اور کس طرح دی جائے اور مٹی دیتے وقت کیا پڑھا جائے؟ مسئلہ تختہ لگانے کے بعد، اب یہاں پہ دیکھیے بات صاف، بالکل صاف سیدھا ہو گیا، تختہ لگانے کے بعد مٹی دی جائے، یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، تختہ لگانے کے بعد مستحب ہے۔ اب یہاں پہ تختہ نہیں لگا، میت کے اوپر ڈائریکٹ مٹی ڈال دیتے، مستحب بھی نہیں ہے، نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، کچھ نہیں، یہ صرف ایک جہالت ہے، کم علمی کی وجہ سے اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اگر علم ہوتا، یہ سارے جس مسائل میں کتاب آپ کے سامنے ہے، اور مستند کتاب ہے اہل سنت والجماعت کے، کوئی ایسی ویسی کتاب، بہت بڑی مستند کتاب ہے یہ۔ تو اب اس میں کیا لکھا؟ تختہ لگانے کے بعد مٹی دینا مستحب ہے، یہ کہ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھ سے 3 بار مٹی ڈالے۔ اب یہاں کیا لکھا؟ 3 بار مٹی ڈالے۔ اب یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، 3 ڈلے اٹھایا اور تینوں میں پڑا مینا خلقنا وفیہ نعیدو کو مینا طہرت الاخری، بس ڈال دیا، ہو گیا۔ اب اس مٹی قبر میں بھی نہیں ڈالنا ہے، مٹی تو یہاں پہ قبر میں بھی نہیں ڈالنا، مٹی کس میں ڈالنا ہے؟ وہ تسلا وغیرہ میں، جو یا کوئی بھی ایسا چیز ہے کہ اس میں ڈالتے ہوئے میں نے دیکھا، دو میت کو میں نے ابھی تدفین کیے تو اسی میں ڈالنا ہے۔ تو اب اس میں ڈالنا اور قبر میں ڈالنا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کھانا بنانا، کھانا کھانا فرق ہے بھائی، کھانا بنا کے تم ہانڈی پہ رکھ دو، کھاؤ میں تو پیٹ بھرے گا؟ ہرگز نہیں بھر سکتا۔ کھانا بنانے کے بعد اس میں سے نکالنا پڑے گا، توڑنا پڑے گا، منہ میں ڈالنا پڑے گا، چبانا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، تب جا کے پیٹ میں جائے گا۔ اتنے محنت مشقت کے بعد پیٹ میں جا رہا۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تین ڈیلے اٹھائیں گے، اور 3 ڈیلے اٹھانے کے بعد پھر وہ کیا کریں گے؟ میت کے کروٹ کی طرف رکھتے ہوئے دیکھا میں نے۔ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پہ کیا لے گا؟ تختہ لگانے کے بعد مٹی دینا مستحب ہے، سرہانے کی طرف دونوں ہاتھ سے 3 بار مٹی ڈالے۔ کیا؟ سرہانے کی طرف سے ڈالتا ہوا ہے، یعنی کہ پہلے کون مٹی ڈالے؟ ان کے آبا و اجداد، اگر کسی کا باپ انتقال ہوا تو ان کا جو بیٹے وغیرہ تھے وہ ڈالے پہلے، یعنی کہ ان کے قریبی مٹی ڈالے۔ اگر ان کے بیٹا وغیرہ ہیں تو پھر ان کے قریبی رشتہ دار یا پھر ان کے پڑوسی جو قریبی میں رہا کرتے تھے اور ان کے یعنی کہ دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ پہلی بار مٹی ڈالنے میں کیا، یعنی کہ 3 بار، یہاں پہ ڈلہ اٹھانے سے کوئی مراد نہیں ہے، چاہے مٹی ڈلہ ہو یا ویسے بھی ہو، اس طرح سے مٹی کو اٹھانا ہے، پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم، ڈال کر کے فارغ ہو گئے۔ پھر دوسری بار لینا وفیہا نعیدکم، یہ ڈال کے فارغ ہو گئے، ہاتھ پہ آپ کوئی مٹی نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ مٹی لینا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ طریقہ ہے مٹی ڈالنے کا، نہ کہ جس طریقے سے یہاں ڈال رہا، یہ طریقہ بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے کر رہے تو اس طرح سے بند کرے، کیونکہ شریعت کے مطابق اپنے آبا و اجداد، اپنے اہل و عیال کو مٹی لگائے، مٹی ڈالے۔ پھر باقی مٹی کھرپی یا فابڑے وغیرہ سے بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ مٹی سب لوگ ڈال دی، اب 3 بار مٹی اتنے مٹی، اس سے مٹی سے کور نہیں بن سکتا ہے۔ باقی جو مٹی ہے، چاہے وہ فابرے سے، سنبل وغیرہ سے، جیسے بھی ہو، قبر میں ڈال دیں، اور جس چیز سے ہو سکے قبر پر ڈالے، اور جتنی مٹی قبر سے نکالے اس سے زیادہ مٹی ڈالنا مکروہ ہے، یعنی کہ جو مٹی قبر میں ہوتے ہوئے نکالا تھا اتنا ہی مٹی ہونا چاہیے، نہ کہ پھر دوسرا مٹی لا کر کے ان کے قبر میں ڈالا جائے، قبر بنایا جائے۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہاتھ
جھاڑیں یا مٹی جو مٹی لگا ہوا ہے یا ہاتھ دھو بھی سکتے ہیں جھاڑ بھی سکتے ہیں، یہ اپنے اوپر اختیار ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مٹی ڈالنے کے بعد جو مٹی ہاتھ پہ لگ جاتا ہے نا، اب ایسے جھاڑو گے نا بہت نہیں جھاڑنا چاہیے مٹی، ایسا غلط ہے، یہ ایسا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ مٹی ڈال دی، آپ چاہے تو اس طرح سے بھی جھاڑ سکتے ہیں، جہاں پانی ہے تو پانی کا انتظام ہے تو وہ دھو بھی سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ جھاڑنا نہیں ہے، میت کو تکلیف پہنچتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ قبر جو کٹھنی نہ بنائے تو بلکہ اس میں ڈھال رکھے، جیسے اونٹ کی کوہان کی طرح، یعنی کہ قبر کو جو ہے نا اس طرح سے ہونا، جیسے اونٹ کی کوہان جیسا ہوتا ہے قبر، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بالکل ایک سار کر دیتے ہیں، جیسے ادھر سے بھی کھڑا کر دیں گے، بالکل ادھر برابر کر دیں گے، اوپر برابر نہیں، بلکہ قبر اس طرح سے ہونی چاہیے۔ اونٹ کی کوہان، اونٹ جو دیکھے نا، اونٹ کی جو پیٹھ جیسا ہوتا ہے وہ ڈھال کی طرح ہوتا ہے، اگر پانی اگر گرے تو آرام سے پانی نکل جائے۔ اچھا، پانی یہاں پہ کوہان کی طرح اس لیے دیا کہ اگر پانی ہو تو میت کی قبر میں جو پانی گرے وہ پانی آرام سے بہہ جائے، قبر کے اوپر ٹکا نہ رہے۔ قبر ایک بالے سے اونچی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو بہتر چل جائے گا، یعنی کہ زمین سے ایک بالے سے ہو یا اگر تھوڑی سی بھی اگر اونچی ہو تو چل جائے گا، تاکہ ان کی قبر کا نشان بنا رہے۔ کوئی بھی اگر شخص بعد میں ان کے رشتہ دار وغیرہ آئے تو وہ پہچان جائے کہ یہ قبر فلاں شخص کی ہے۔ اور ایک بالے سے اونچی سے زیادہ چل جائے گا۔ جہاز پر انتقال اور کنارہ قریب نہ ہو تو غسل و کفن اور نماز جنازہ پڑھ کر کے سمندر میں ڈبو دے، یہ ان کے لیے ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ جہاز کا مسئلہ میں نے جو کل بتایا تھا کہ اگر جہاز میں کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کو یعنی کہ غسل کفن اور نماز جنازہ جہاز کے اندر پڑھ کر کے اور اس کو زمین یعنی کہ سمندر میں ہی ڈبو دیا جائے، ایسی چیز باندھ کر کے، تاکہ وہ زمین کے اندر چلا جائے، پانی کے اوپر یعنی کہ تیرتا نہ رہے۔ یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جب بھی جیسا بھی کرتے آ رہے ہیں تو ان چیز کو ختم کیا جائے۔ اور کل انشاءاللہ قبر پر قبہ بنانا، پختہ کرنا اور کتبہ وغیرہ لگانا، کیا یہ شریعت میں کتنا چیز جائز ہے، کتنا چیز نہیں جائز ہے، اور پھر میت کو دفنانے کے بعد کتنا دیر اس کے قبر پر رہنا چاہیے اور کیا کیا پڑھنی چاہیے، میت کے لیے کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، کن کن چیزوں سے نہیں پہنچتا ہے۔ جو جیسے میں نے کل بتایا ریلنگ وغیرہ کے مسئلے پر، یہ بالکل شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں، سر پہ جو نا سید زادے ہیں آل رسول میں سے ان کا، یا علماء کرام ہو اور بزرگان دین ہو تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے قطعی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ اگر جو ایسا کرتا ہے تو وہ جہالت ہے، وہ اپنے پیسوں کو ضائع کرتا ہے، نہ وہ پیسہ نہ ان کے کام کے کوئی بنتا ہے، نہ میت کو کوئی ان کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس سے کوئی میت اور دینے والے کے لیے کوئی بہتر کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منفرد کام ہے اور ایک بدعت ہے۔ ان بدعتوں سے بھی ہمیں روکنا ہے، اور باقی جو شریعت نے ہمیں جس چیز کے لیے حکم دیا ہے ہمیں وہ چیز کو کرنا چاہیے۔ ہم ایسی چیز کریں میت کے لیے تاکہ قیامت تک ان کو جو ہے نا ثواب جاریہ بنتا رہے۔ کوئی بھی ہمارے آبا و اجداد دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہمارے کھانے کا، ہمارے پینے کا وہ محتاج نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ یہ عرصے میں رہتا ہے کہ دنیا میں میرے آبا و اجداد ہے، میرے بھائی ہے، میرے بیٹے ہیں، میرے اولاد ہے، میرے دوست ہیں، جن کے ساتھ میں نے دنیا گزارا، جس کے ساتھ میں نے اٹھا بیٹھا۔ اب میں دنیا چھوڑ کر کے الگ دنیا میں آ گیا، اب وہ میرے لیے کیا کرتا ہے؟ میت صرف ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ نیکیوں کا توقع رکھتا ہے، ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ میرے نام سے کیا خیرات کر رہا ہے، خدا میں کیا چیز دے رہا ہے، وہ توقع کرتا ہے۔ اور ان کے آبا و اجداد، ان کے حق میں دعائیں جو کرتا ہے اور ان کے لیے ان کے نام سے جو خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی وجہ سے اگر ان پر عذاب بھی ہو رہا ہے، کسی طرح کی مصیبت، ان کی پریشانی ان کی قبر میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے صدقے تو فعل ان کی قبر کو آسانیت بناتا ہے، جو عذاب ہوتا ہے تو ان کو تخفیف کرتا ہے، کم کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان کے اہل و عیال نے دل بھر کر کے اگر راہ خدا میں اگر بانٹا، راہ خدا میں اگر خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جب جلال میں آتے ہیں نا تو پھر 1 روپے کیا، 1 گلاس پانی ہی سے ہی ان کی مغفرت ہونے کا بھی یہ بھی طے ہے، یہ بھی طے ہے۔ تو ہمیں اپنے آبا و اجداد کے نام سے خیرات کرتے رہے، ان کے دعائیں مغفرت اڑتے بیٹھتے ان کے قبروں میں جا کر کے دعائیں مغفرت کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعرات کو، جمعہ کو نہیں آتا، خیر جمعہ کو جاتا ہے، جمعرات کو جو اپنے ماں باپ کے قبر پر جاتا ہے فاتحہ خوانی کے لیے، درود پڑھنے کے لیے، ان کے دعائیں مغفرت کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان کے والد کو بھی بخش دیتا ہوں اور آنے والے کی بھی مغفرت کر دیتا ہوں۔ اتنی بڑی ثواب ہے۔ تو اب جمعرات کو نہیں جاتے کہ جمعہ کی نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ ہفتے میں قبرستان جائیے۔ اور قبرستان کچھ نہیں آتا پڑھنے کے لیے، سورہ اخلاص ہی آتا ہے۔ ایک کئی ایسے واقعات ہیں کہ ایک مومن شخص کا قبرستان سے گزر ہوا، شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں،
تو اس نے جو ہے نا صرف 3 مرتبہ درود شریف پڑھا. کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ درود شریف پڑھا اور ان قبرستان والوں کی سب کی مغفرت ہو گئی, سب کی مغفرت ہو گئی. اور ایک لڑکی جو تھی, ایک لڑکی پر بہت عذاب ہو رہا تھا, بہت عذاب ہو رہا تھا, اور اس کی ماں جو ہے نا حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس آئے, کہا کہ حضرت میری ایک لڑکی تھی, میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی, لیکن اس کا انتقال ہو کہ میں چاہتی کہ خواب میں دیکھوں. تو حضرت خواجہ امام حسن بصری نے اس عورت کو ایک نسخہ دیا, کہا کہ جاؤ تم گھر جاؤ, گھر جا کر کے نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھنا, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ التکاثر پڑھنا, درود شریف پڑھ کے سو جانا. اللہ نے چاہا تو آپ کی لڑکی آپ کے خواب میں آئے گی, زیارت ہو جائے گی. وہ عورت ایسے کیا گھر جا کر کے, اور حقیقت میں اپنے لڑکی کو دیکھا, خواب میں کیا دکھ رہے کہ اس کی لڑکی جو ہے نا اس کے قبر پر عذاب ہو رہا ہے, عذاب میں مبتلا ہے. اور پھر وہ عورت صبح پھر حضرت خواجہ امام حسن بصری کے پاس ہے, کہا حضرت آپ کی دعا سے ہم نے اپنی لڑکی کو دیکھا, لیکن میری لڑکی بہت زیادہ سخت عذاب میں مبتلا, میں نے اس کو دیکھا. تو حضرت امام حسن بصری کہتے جاؤ اپنے لڑکی کے نام سے رائے خدا میں کچھ خیرات کرو. اور پھر اس لڑکی کو حضرت خواجہ حسن بصری پھر دوسری رات کو دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اب اس کے قبر پر عذاب نہیں ہو رہا, بلکہ وہ لڑکی جنت میں ٹہل رہا ہے, جنتی لباس پہن کر کے. تو حضرت امام خواجہ حسن بصری نے اس لڑکی سے سوال کیا, لڑکی یہ بتا کل تیری ماں نے تمہیں جہنم میں دیکھا اور عذاب ہوتا ہوا, لیکن آج تم جنت میں کیوں ہو؟ تو وہ لڑکی نے کیا جواب دیا کہ حضرت بالکل یہ بات صحیح ہے, درست ہے, کل میری ماں نے مجھے خواب میں جو دیکھا حقیقت میں میرے اوپر عذاب ہو رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے, لیکن آج جنت میں اس لیے ہوں کہ ہمارے قبرستان سے ایک مرد مومن کا گزر ہوا, اس نے صرف 3 مرتبہ درود شریف پڑھا, اللہ کی رحمت جوش میں آیا, 3 مرتبہ درود شریف کے صدقے طفیل ہماری اور ہمارے تمام قبرستان والوں کی مغفرت کر دیا, تمام کی مغفرت کر. صرف 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے سب کی مغفرت ہو گئی ہے. تو درود شریف کی اتنی بڑی برکت ہے. تو ہم جب بھی جائیں قبرستان, جا کر کے کم سے کم 3 مرتبہ درود شریف اور جو صورت یاد ہو وہ پڑھے, اور خود کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما, ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم, شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا مولا ہم سب کو نماز 5 خانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا مولا ہم سب کو آخرت کی خوب تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ.